بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو پاکستان کے چہرے پہ وہ بدنما داغ، شاید اس سے پہلے کسی نے اس پہ ویڈیو یا کوئی پروگرام نہیں کیا ہو، مگر میں کر رہا ہوں۔ وہ بدنما داغ جو پاکستان کے چہرے کو دنیا کے سامنے مسخ کرتا ہے۔ قرآن میں مصلحت، یہ اچھائی کے ساتھ برائی، زندگی کے ساتھ موت، محبت کے ساتھ نفرت، یہ چیزیں ہیں، اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے حلال اور حرام کا فرق، جائز اور ناجائز کا فرق، اسی طریقے سے ایک ہے صحافت، جرنلزم، صحافی اور جرنلزم، صحافت۔ دوسرا ہے لفافہ اور یلو زرد صحافت۔ میں یہ نہیں کہتا ہمارے ملک میں سب خراب، ایسا نہیں۔ بہت اچھے اچھے صحافی موجود ہیں جن کا نام یا جن کا ذکر آج کی ویڈیو میں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں ضرور ان کا ذکر کروں گا اور نام لے کے کروں گا۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی تعریف کرنے، اختلاف الگ چیز ہے، بہت ساری چیزوں میں مجھے ان سے اختلاف بھی ہے، وہ ایک صحت مند چیز ہے۔ آپ کو ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر وہ پھر بھی صحافی ہیں جن کا ذکر میں پھر اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ آج میں صرف وہ بکاؤ لفافے جو پاکستان کی شناخت کو مجروح کر رہے ہیں پوری دنیا میں، طویل فہرست ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کے نام رہ جائیں، مگر ایک برادری، ایک پورا کنبہ ہے منافقین کا۔ افسوس ہوتا ہے اس ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے مجھے حکمرانوں پر۔ کیوں؟ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ طویل فہرست ہے، بڑے نام ہیں، جیسے مجیب الرحمن شامی، عارف نظامی، حامد میر، نصرت، سلیم صافی، طلعت حسین، جاوید چودھری، سوچ کے بیٹھتا ہوں سب نام، پھر وہ دماغ سے میرے نکل جاتے ہیں، عمر کا بھی تقاضا ہے۔ ان میں خواتین بھی ہیں، آسمہ شہرازی، غریدہ فاروقی، ایک اور ہیں، دو تین اور ہیں، نام میں بھول رہا ہوں۔ کچھ تجزیہ کار بھی اپنے آپ کو کہلواتی ہیں، جیسے بچہ، گل بخاری، ماروی سرمد۔ یہ سب کون ہیں؟ اس ملک میں تعلیم حاصل کی، اس ملک میں جوان ہوئے، یہی روٹیاں کھائیں، یہی لوگوں کی بوٹیاں کھائیں، اور آج ہندوستان کے تلوے چاٹ کے، کتے کی طرح بھونک کے پاکستان کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ اس میں احمد دورانی، مبشر زیدی،
دو ہیں مبشر زیدی، ایک جو احمد دورانی کی کیس سلیم باجوہ صاحب کی جو افواہ میں وہ بھی شامل ہے، جو لندن میں شاید رہتا ہے، سلمان غنی دنیا نیوز میں، حبیب اکرم جو مذہبی قاہرہ کی کسی یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہوا ہے. اچھا یہ تو ڈگریاں ہیں نا، آپ کہیں سے بھی کچھ بھی لے لیں، کام کیا آپ کا؟ صحافی ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، تجزیہ کار، اس کے قلم سے پھول جھڑنے چاہیے، زہر نہیں، کفر نہیں. وہ ایک نسل کو بناتا ہے، صحیح راہ دکھاتا ہے، گمراہ نہیں کرتا، افواہ نہیں پھیلاتا. اور بالفرض مان لو کوئی ایسی خبر ہے جس کی اطلاع ہو گئی، جس کی کوئی بات ہو گئی، وہ اپنے طور پہ حکمرانوں سے مل کے اس چیز کو بتاتا ہے، دنیا میں جا کے ڈھنڈورا نہیں پیٹتا کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے، لیکن اگر نام روشن کرنے میں آپ پاکستان کا بدنما چہرہ دکھاتے ہیں، جیسے وہ جس نے وہ لیا تھا آسکر ایوارڈ، شرمین عبید، پاکستان کا بدصورت چہرہ دکھا کے آسکر ایوارڈ لیا. ملالہ لندن میں پڑھ رہی، اس کے ساتھ اور بچوں کو بھی گولیاں لگی تھی، لیکن ہندوستان کی گود میں بیٹھ کے پاکستان کا منہ کالا کرانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جو گستاخ رسول کے ساتھ کھڑو کے تصویر کھنچوائے، جو بنگلہ دیش کی ایک رائٹر ہے، اس کے ساتھ کھڑو کے تصویر کھنچوائے، جو اپنی کتاب کی انوگریشن ہندوستان میں کرائے، وہ آپ کے وفادار کبھی نہیں ہو سکتے. میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں کسی ہندو سے، کسی سکھ سے، کسی میرے دوست بھی ہیں، بہت سارے میرے بچے بھی بنے ہوئے ہیں اس میں ان کی عزت کرتا ہوں، میری عزت کرتے ہیں، کیونکہ میرا ان کے دین مذہب سے کوئی تعلق، جیسے ان کا میرے دین مذہب سے کوئی تعلق. اور ویسے بھی میرے نبی کا فرمان ہے کہ اچھا کرو تو اچھا ہوگا. لیکن یہ لوگ، یہ آپ کا حامد میر اور وہ جو وکالہ آسما جہانگیر، ہندوستان میں جا کے بال ٹھاکرے کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کھنچوا سکتے ہیں، ایوارڈ لے سکتے ہیں، پاکستان کے خلاف بھونک کے، اپنی افواج کے خلاف بھونک کے. خود کتنا حرام کھایا ہے اس کا حساب تو وہ دیتے نہیں ہیں، دوسرے سے حساب مانگتے ہیں. میرا دل اندر سے روتا ہے. مجھے برٹش گورنمنٹ نے، ہوم آفس نے خط لکھا کہ آپ کو یہاں رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ ٹیکس بھی دے دو، سب کچھ کرتے ہو، پلیز اپلائی فار برٹش پاسپورٹ. یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ کو برٹش پاسپورٹ دیں. 80s میں 4 لائنوں کا لیٹر لکھا تھا میں نے، صرف 4 لائنوں کا، اور ان کو انہیں بتایا تھا کہ تھینک یو ویری مچ، میری ایک پہچان ہے، میرا ایک ملک ہے، میرا ایک جھنڈا ہے، میرا ایک پاسپورٹ ہے، میں اپنے وطن کے ساتھ خوش ہوں، میری پہچان ہے. میں نے برٹش پاسپورٹ نہیں لیا. یہاں پہ وہ ایک بڑے بڑے کمظرف لوگ ہیں جنہوں نے سینے پہ رکھ کے برٹش پاسپورٹ کی تصویر کھنچوائی، جس میں ایک الطاف چریا بھی ہے. ہمارے ملک میں وزیر خزانہ رہ کے وہاں پہ جا کے اسائلم بھی مانگتے ہیں. خیر بات اس وقت ہو رہی ہے
صحافیوں کی، لفافوں کی، صحافیوں کی نہیں، صحافی تو بڑے معتبر ہوتے ہیں. کہیں کہیں آ کے میں کنفیوز بھی ہوتا ہوں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر، وہ تو بھول بھال کے ہوں گے مجھ کو، لیکن کچھ لوگوں کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں. میری سمجھ بھی نہیں آتا ان کو کس کیٹیگری میں رکھوں. خان صاحب نے صحافیوں کو، صحافت کو، ان کو 2 حصوں میں بانٹا، 3 حصوں میں ان کو 2 حصوں میں، اچھا اور برا. اس بری لسٹ میں لاکھ کوئی کچھ بھی کہے، میری اس بری فہرست کے اندر برے صحافیوں میں، لفافہ صحافیوں میں ارشد شریف بھی شامل ہے. لیکن میں کنفیوز کہاں ہوتا ہوں؟ کاشف عباسی کے بارے میں سوچ کے اس کو میں کس فہرست میں رکھوں، اچھوں میں یا بروں میں؟ لفافہ کے لیے میں اس لیے نہیں سوچتا کہ وہ خاندانی طور پہ صاحب حیثیت ہے. لیکن آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ عرصے سے اس اپنے ساتھ سزا یافتہ مجرموں کو بٹھا کے ان کی عزت کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کافی پی کے حکومت کو گالیاں پڑواتا ہے. خیر ہے، کوئی بات نہیں، جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اتنا ہی کرے گا. یہ جتنوں کی لسٹ میں نے دی ہے، بہت سارے باقی ہیں، کل بھی انشاءاللہ میں جاری رکھوں گا. لیکن اچھے والوں کا میں جب اس پروجیکٹ کو ختم کروں گا تو اچھے والوں کی بات کروں گا، ان کا بھی نام لے کے بات کروں. ان جتنوں کے میں نے نام لیے ہیں، سلیم صافی کو لے لیجئے آپ، نسوار بیچنے والا، وہ مولانا فضلو کے نام سے پہلے حضرت لگاتا ہے نا کمال. ایک غدار وطن جس نے کبھی پاکستان زندہ باد نہیں کہا، اس کو وہ حضرت مولانا کہہ کے بات کرتا ہے. جو کہتا ہے کرپشن میرا ایشو نہیں ہے، وہ حضرت مولانا ہے. عارف نظامی کی عمر دیکھیں، بات کرتے ہوئے زبان اس کی لرزتی ہے. کچھ عرصے بعد میری بھی ابھی بھی لرزتی، کچھ عرصے میری بھی لرزنے لگی. لیکن جھوٹ، کہانیاں، من گڑت کہانیاں. مجیب الرحمان شامی کو دیکھیے، پیٹرول پمپس، وائی بلاک میں پورا پلازا ان کا آفس تھا، چھوڑ کے بھاگے، لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی، بھاگ گئے. اپنے پروگرام میں بیٹھ کے قصے ایسے سناتے ہیں جیسے یہ وہاں حاضر تھے، جھوٹے قصے. میں نے ایک دفعہ ان کو ایک قصے پہ فون کیا، انہوں نے فون اٹھایا، میں نے ان کو اپنا تعارف کرایا، کہنے لگے اس وقت میں کسی جلسے میں بیٹھا ہوں، میرے پاس آپ کا نمبر آ گیا، I'll call you back. اس کے بعد نہ مجھے کال کیا اور نہ میرا فون اٹھایا. خیر ان کا ظرف ہے. سلمان غنی، کوئی حد ہوتی ہے، اتنا گرنا انسان کا، اس حد تک گرنا کہ ان کو نواز شریف کی کوئی چوری نظر نہیں آتی. عمران خان کا 2 سال ان کے لیے عذاب ہیں، اور ساتھ میں جتنی چن کے برائیاں نکال سکتے، جیسے بڈی بیٹھ کے اپنے بچوں کے یا پوتا پوتی کے سر میں سے جوئیں نہیں نکالتی، اس طریقے سے بیٹھ کے جوئیں نکالتا ہے. اور سب بکواس. میں کسی کے نام کے آگے پروفیسر لگاؤ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تعلیم یافتہ آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اس سے یہ قوم کچھ سیکھے گی. مگر دکھ ہوتا ہے مجھے پروفیسر حسن عسکری کو دیکھ کے. کتنے پیسے ملتے ہوں گے، کتنے، کہ جو اگر یہ نہیں ملیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. نہیں، ایسے بھوکے نہیں مرتے، اللہ بھوکا کسی کو بھی نہیں مارتا. لیکن جب بیٹھے گا بغض اندر سے، کیٹے کے گورنمنٹ میں یہ چیف منسٹر رہ چکا ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، ایسی تعلیم کا کیا فائدہ، ایسی دولت کا کیا فائدہ، جو مرنے میں کبھی بھی کسی لمحے بھی آواز آ جائے گی، چلو آ جاؤ،
پھر دولت تو پیچھے رہ گئی. یہ گالیاں ساری زندگی چلتی رہیں گی. آپ لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی برائی کر رہے ہیں, وہ ہندوستان میں کوئی فلاں جگہ. حرام کے پیسوں سے ان سب نے, جب نواز شریف اور زرداری جاتے تھے, اب یہ سب ان کے جہازوں میں سفر کرنے والے تھے آپ کے خرچے پہ. سنو بچوں, تمہارے پیسے پہ, تمہارے مستقبل کو داؤ لگا کے ان جہازوں میں سفر کرتے تھے, وہاں ہوٹلوں میں رہتے تھے, حکومت وقت کا خرچہ ہوتا تھا, اس حرام کے پیسے سے عمرہ اور حج کرتے تھے. لعنت ہو ان سب کی زندگی کے اوپر. یہ کوئی عبادت ہے؟ اس کو عبادت کہتے ہو آپ؟ بہت سارے ابھرتے ہوئے جرنلسٹ ہیں, اچھے ہیں, مجھے کبھی کبھار ان کی بات اختلاف بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اچھے ہیں. میں بوڑھا آدمی ہوں, میں ان کو راہ دکھا سکتا ہوں کہ بچوں یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے. کمنٹ میں پڑھ لیں گے, سن لیں گے, سمجھ لیں گے, بہتر ہے. نہیں تو آگے چل کے میری جگہ کوئی اور بیٹھ کے ان کو گالیاں بک رہا ہوگا. یہ تو ان کے اوپر ہے نا. کہتے ہیں نا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اگر تم نے اپنے ملک کا ادب نہیں کیا, تم نے اپنے ملک کی فوج کا ادب نہیں کیا, اپنے اداروں کا ادب نہیں کیا, تو تم ساری زندگی بد نصیب رہو گے, دھتکارے ہوئے سیکنڈ کلاس سٹیزن رہو گے. کہیں کا بھی پاسپورٹ لے لو, رہو گے سیکنڈ کلاس سٹیزن. اور ان ملک کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو شخص اپنے ملک کا وفادار نہیں, ہمارا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ ان کی وفاداری اس وقت تک ہے جب تک ان کا مفاد پورا ہو رہا ہے تمہارے بھونکنے سے. جس دن وہ پورا ہو گیا, چیپٹر کلوز ہو گیا اور تم بھی خلاص ہو گئے. جس کو دیکھو جھوٹی خبر, اور اگر کوئی اس کی تردید کرتا ہے, اس کو جھٹلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ خبر غلط نہیں, ایسے ہے, تو اس کی شان میں جو کچھ کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں, وہ ان کا حق ہے, ضرور بولیں. ثبوت ایسے مانگے جاتے ہیں جیسے سارے کے سارے حلال کی اولاد ہیں. نہ, مجھے تو اب شک ان کی ڈی این اے پہ بھی شک ہے, کیونکہ جو حلال کا ہوگا, جس نے حلال کھایا ہے, اس کو اس ملک کی مٹی سے ضرور پیار ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس مٹی کی خوشبو اس کو اندر سے اکتاتی نہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میرا وطن ہے, میری پہچان ہے. میں کہیں بھی جاتا ہوں فخر سے کہتا ہوں میں پاکستانی ہوں, میرا تعلق پاکستان سے ہے. مجھے نہیں, میں سمجھتا تھا کہ شاید آج مغلقی گناہ اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ ان کو ختم نہیں کیا جا سکتے ایک دن میں. آخر میں جو میں نے کہا تھا کہ مجھے حکومت سے وقت سے اختلاف ہے, اور سخت ترین اختلاف ہے, اور مجھے یقین ہے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ پوری قوم کو اس بات سے اختلاف ہوگا. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اس کی تائید کریں گے کہ ان جیسے بغیرت لفافوں کو, ان کی ملک کی جو شہریت ہے پاکستانی پاس جو باہر مرے ہوئے ہیں, اس کو خارج کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے. ان کی جائیدادیں جو پاکستان میں ہوں ان کو ضبط کیا جائے. کیسے آپ اپنے ملک کے خلاف لکھنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور سنتے اور پڑھتے ہیں, ان کے کالم پڑھیں, ان کے ایڈیٹوریل پڑھیں, آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اس نسل کے ساتھ جنہوں نے کل اس ملک کو چلانا ہے, ان کے لیے آپ زمین تنگ کر رہے ہیں, راستے منجمد کر رہے ہیں. وہ کہیں سے نہیں نکل سکیں گے ان حرامزادوں کی گفتگو کی وجہ سے. جو پاکستان میں ہیں وہ اگر کوئی غلط خبر دیتے ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں, ان کی جائیدادوں کو ضبط کریں. ایک صحافی کھڑا ہوتا ہے اور اس کو اپنے بیٹے کی شادی کے اوپر 5-10 کروڑ روپے خرچ کر دیتا ہے, کوئی سوال ہی نہیں کرتا, کوئی نہیں پوچھتا. ان کے بعد پراپرٹیاں باہر کہاں سے آئیں, کوئی سوال نہیں کرتا.
میں بھی بزنس مین تھا اور اعلیٰ درجے کا بزنس مین. لوگ مجھ سے سیکھتے تھے آ کے. مگر اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے جتنی تمہاری ضرورت ہو, اور اگر تمہاری ضرورت سے زیادہ تم کو دیتا ہے وہ تمہاری نہیں ہے. اس کو جن کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان میں تقسیم کرو, دنیا میں اچھائی پھیلاؤ, نہ کہ یہ کہ اپنے لیے قبرستان تیار کرو جیسے بلاول ہاؤس ہے, جیسے رائے کا ہے, جاتی عمرہ, جیسے وہ دبئی میں عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں. وہ تمہارا نہیں ہے. آج بھی مطمئن ہوں, خوش ہوں, حلال کھاتا ہوں, سکون سے سوتا ہوں, کوئی دوا دو گولی کھا کے نہیں سوتا, چونکتا نہیں ہوں ہر گھنٹی کے اوپر. اس کو میں جاری رکھوں گا کل, پھر اس کے بعد جب ختم کروں پھر اچھے صحافیوں کی جو صحافی ہیں ان کی بات کروں. اس لسٹ میں جو اور نام میں بھول گیا ہوں آج کل شامل کروں گا. آخر میں بچوں سے مخاطب ہوں. میں بہت سارے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو صحافی بننا چاہتے ہیں, اینکر بننا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بالکل بنو, ضرورت بھی ہے قوم کو, مگر اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے کی طاقت رکھنا. لوگ تم کو ڈرائیں, مت ڈرنا. تمہارا رزق کوئی نہیں چھین سکتا. تمہارا نوالا جو تمہارے منہ میں جانا ہے وہ اپنا راستہ بھی بنائے گا, خود طاقت سے بنائے گا, چیر پھاڑ کر کے تمہارے منہ میں ضرور جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے بھوک سے مت ڈرنا. تنہائی مل سکتی ہے کچھ عرصے کے لیے. دو قسم کے لوگ ہوں گے, ایک وہ جو تم سے نفرت کریں گے تمہاری سچائی سے, تمہارا تم سے رستہ بدل لیں گے تو 2 رکعت شکرانے کی ادا کرنا. ایک وہ جو تمہارے ہمدرد ہوں گے, خوف سے تم سے دوری کر لیں گے. کوئی بات نہیں, اپنے فیصلے پہ لڑنا, اکڑنا, کھڑے رہنا, یہ جو قلم ہے یہ تمہاری طاقت ہے. اور میری دعا ہے تم لوگوں کو کہ تم اللہ کرے کہ اپنے امتحانوں میں اس آزمائش سے گزرو, صحافت کے میدان میں آؤ. یہ جتنے کالی بھیڑیں ہیں ان کا منہ کالا کرو, ان کو باہر نکالو اور وہ لکھو, وہ بولو جو پیچھے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے, جو تمہارے نبی کا فرمان ہے, جو تمہارا قرآن کہتا ہے. اپنی دعاؤں میں, اپنے پیار محبت میں یاد رکھیں. انشاءاللہ کل ضرور حاضر ہوں گا اگر زندگی نے ساتھ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.